دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اللہ کے نبی کا حسن کیسا، جبریل امین کے جواب کو اپنے لفظوں میں اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یوں کہوں گا، حضرت جبریل بول اٹھے، حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا خود انگلی کو دیکھ کر، حضرت یوسف کو عورتوں نے دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے نبی نے انگلی اٹھائی، اللہ نے چاند کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا۔ کسی سے محبت کرنے کی پہلی وجہ اس کا ظاہری جمال ہوتا ہے، لائیے اپنے نبی سے بڑھ کر خوبصورت جس سے ہم حضور سے بھی زیادہ پیار کریں۔ اللہ نے جیسا حسن اپنے نبی کو عطا فرمایا، ایسا حسن اللہ نے کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ محبت کی دوسری وجہ کمالات ہوا کرتے ہیں، خوبیاں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا باکمال بنایا، اللہ نے اپنے نبی میں کیسی کیسی خوبیاں رکھی۔ اگر ان تمام خوبیوں کو ایک چیز میں سمجھنا چاہو، سمجھیے دنیا میں کسی بھی چیز کی خوبی، کسی بھی چیز کی ویلیو اور قیمت اس کے مٹیریل کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے۔ اگر مٹیریل اچھا ہوگا چیز اعلیٰ ہوگی، مٹیریل کم ہو جائے گا چیز کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اللہ نے انسان کے وجود میں جو مٹیریل رکھا اسے مٹی کہتے ہیں۔ مٹی اعلیٰ کمالات بھی اعلیٰ، مٹی کم کمالات بھی کم ہوں گے۔ میرے اکابرین میں سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، عاشق قرآن حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید نے اپنے خطبات کی پہلی جلد میں لکھا، فرماتے اللہ نے اپنے نبی کو جس مٹی سے بنایا وہ مٹی زمین کی نہیں تھی، اللہ نے اپنے نبی کو جس مٹی سے بنایا وہ مٹی جنت کی شان تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو جس مٹی سے بنایا وہ مٹی زمین کی نہیں، وہ مٹی جنت کی تھی۔ یہی وجہ ہے دنیا میں رہنے کی وجہ سے ایک چیز آپ پر بھی ہوگی، مجھ پر بھی ہوگی، وہی چیز اللہ کے نبی پر بھی ہوگی، لیکن اپنے وجود کو دیکھو گے تمہیں زمین کی جھلک نظر آئے گی، اپنے نبی کے وجود کو دیکھو گے تمہیں جنت کی جھلک نظر آئے گی۔ دنیا میں رہنے کی وجہ سے ایک چیز نبی کے ساتھ بھی ہوگی، میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگی، وہی چیز اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوگی، لیکن ہمارے وجود میں بات اور ہوگی، اللہ کے نبی کے وجود کے ساتھ اس کی حقیقت بدل جائے گی۔ چند ایک باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، تفصیلات میں نہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے صرف اشارات کر کے اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر امتی دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے کچھ عرصہ اپنی اماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، والدہ کے پیٹ میں رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی دنیا میں آنے سے پہلے کچھ عرصہ تک اپنی اماں سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں رہے۔ آج دیکھیے اپنے معاشرے میں اگر میں اور آپ دنیا میں، ہماری اولاد دنیا میں آنے لگے، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہو، ماں چلتی ہے تو چلنے میں تکلیف، اٹھتی ہے تو اٹھنے میں تکلیف، بیٹھتی ہے تو بیٹھنے میں تکلیف، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے زمین کے اندر کثافت، سختی اور بوجھ رکھا ہے، چونکہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ یہ زمین کی مٹی کا، ماں کو تکلیف ہے۔ اماں جان ذرا آپ بتائیے، سیدہ آمینہ جب اللہ کے نبی آپ کے بطن میں آئے آپ کو بھی ایسی تکلیف ہوئی؟ فرماتے لا اجد سکلہ کما تجد النساء، اللہ کے نبی میرے بطن میں آئے، میں چلتی تو چلنے میں تکلیف نہیں، بیٹھتی تو بیٹھنے میں تکلیف نہیں، اگر کھڑی ہوتی تو کھڑے ہونے میں تکلیف نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جنت میں نرمی رکھی ہے۔ امتی اگر ماں کے پیٹ میں ہے ماں کو تکلیف ہے، اللہ کے نبی اگر ماں کے بطن مبارک میں ہے سیدہ آمینہ کو تکلیف نہیں۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے، اللہ نے جنت میں محتاجی نہیں رکھی، جو جنتی جنت میں جائے گا محتاج نہیں ہوگا۔ امتی پیدا ہو ختنے کی ضرورت یہ محتاج
محتاجی ہے اس کی ناف کاٹنے کی ضرورت، یہ محتاجی ہے سرما لگانے کی ضرورت، یہ محتاجی ہے اس کی ناف کے بعد اس کے جسم سے گندگی کو ختم کرنے کی ضرورت، یہ محتاجی ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، حضور کیسے؟ ولد مختونا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے کیسے؟ ولد مسرورا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے کیسے؟ فرمایا ولد مکحولا، آپ کا مبارک میلاد کیسا؟ فرمایا ولد نزیفا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، آپ کی ناف کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، ختنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں میں دنیا کا سرما لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، سرما پہلے سے لگا ہوا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے ولد نزیفا، آپ کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن تک جسم کے کسی حصے پر ناپاکی کا نام و نشان نہیں، گندگی کا نام و نشان نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو پاک پیدا کر کے دنیا کو بتا دیا تمہارا وجود ناپاک، کیونکہ تم زمین کی مٹی سے بنے، میرے محمد کا وجود پاک ہے، اس لیے کہ نبی کو جنت سے بنایا۔ ولادت امتی کی بھی ہے، ولادت اللہ کے نبی کی بھی ہے۔ امتی کی ولادت اس لیے، امتی کی ولادت پر یہ سارے معاملات اس لیے، امتی کا وجود زمین کی مٹی والا، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملات اس لیے نہیں کہ حضور کا وجود جنت والا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، میں نے جنت کو پڑھا، اللہ نے جنت میں خوشبو رکھی ہے، بدبو نہیں رکھی۔ اللہ نے جنت میں جو چیز بھی رکھی خوشبو والی رکھی۔ حدیث مبارک کے مطابق اگر جنتی جنت میں کوئی چیز کھائیں گے، اس کے بعد اگر ان کو ڈکار آئے گا، اللہ اس ڈکار میں بھی مشک اور عنبر کی خوشبو جاری فرما دیں گے۔ دنیا میں رہنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے وجود سے بھی پسینہ، اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے بھی پسینہ، اگر ہمارے وجود سے پسینہ نکلے، کبھی باڈی سپرے کی ضرورت، کبھی عطر کی ضرورت، کبھی سینٹ کی ضرورت، کبھی خوشبو کی ضرورت، کیوں کرتے ہو؟ تاکہ بدبو ختم ہو جائے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے اللہ نے پسینہ تو نکالا، کیونکہ دنیا میں رہتے تھے، لیکن پسینہ کیسا میں نہیں کہتا، میرے بزرگوں میں سے کوئی نہیں کہتا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہا، 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی، 10 سال تک میں نے آپ کے جوتے سیدھے کیے، 10 سال تک میں نے آپ کو وضو کرایا، 10 سال تک میں نے سفر اور حضر میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ انس پھر بتائیے نبی کے وجود سے پسینہ نکلا، وہ پسینہ کیسا؟ حضرت انس فرماتے ہیں لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس کیا مانا؟ عربی نہیں آتی، اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ دنیا میں رہنے کی وجہ سے نبی کے وجود اطہر سے پسینہ تو ہے، لیکن اس میں بدبو نہیں، خوشبو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جنتی مٹی سے بنایا۔ اللہ کے نبی کے وجود جنتی مٹی سے، جنتی جنت میں جائیں گے انہیں نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں ہوگی، نیند سے پہلے جو جمعی ہوتی ہے ہم اباسی کہتے ہیں، جنت میں یہ بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے وجود نبی کے وجود اطہر کو دیکھا، سیرت کی کتابوں میں ملا، لم یتصاءب قط، اللہ کے نبی کو ولادت سے لے کر 63 سال کی عمر تک کبھی جمعی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو کبھی اباسی نہیں آئی۔ میں نے نبی کے وجود اطہر کو دیکھا، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی جب آرام فرماتے حضور کی آنکھ تو سوتی تھی مگر آپ کا دل مبارک ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے امتی سو جائے خواب دیکھے غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی اگر خواب دیکھیں خدا کی قسم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہیں،
اللہ نے حکم بیداری میں تو نہیں دیا تھا، خدا نے خواب دکھایا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا تیری گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم ہیں، اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا وہ خواب عام نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے انی اذبحک، جب حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہا ہوں، پھر بیداری کی حالت میں پھیری کیوں نہیں؟ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، اذبحو کا معنی یہ نہیں ابراہیم نے چھری پھیر دی، اذبحو کا معنی یہ ہے چھری چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ تو دکھایا نیچے اسماعیل اوپر ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، یہ نہیں دکھایا میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ جو دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے کیا، جتنا خدا نے دکھایا ابراہیم نے اتنا عمل کر کے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بس کیجئے جو آپ نے دیکھا تھا اس پر عمل کر لیا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی آرام فرمائے، نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، یہی وجہ ہے امتی سو جائے نیند آنے کے بعد امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائے نیند آنے کے باوجود بھی نبی کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا، ایسی خوبیوں والا بنایا۔ اس کائنات میں اللہ سب سے زیادہ خوبیاں جسے عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ کمالات اللہ کائنات میں جسے دیتے ہیں وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کو اللہ نے جو اکیلے اکیلے خوبی عطا فرمائی، جب باری میرے اور آپ کے نبی کی ہے اللہ نے تمام خوبیاں اکٹھی کر کے آپ میں جمع فرما دی۔ آپ سے پہلے اس کائنات میں جو خوبیاں پھیلی ہوئی تھی، جو خوبیاں الگ الگ تھی، اللہ نے وہ ساری اکٹھی کر کے محمد مصطفیٰ میں جمع فرما دی، آمینہ کے لال میں جمع فرما دی، جسے عاشق صادق مولانا جامی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ میرے اکابرین میں سے حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے اپنے نبی کی خوبیوں کو مولانا جامی کی فارسی کو اردو میں منتقل کر کے یوں کہا، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا مانا؟ آپ جائیے گھر میں بیٹھیے، رات کے وقت بلب بند کیجئے، روشنی ختم کیجئے اور پھر بیٹھ کر سوچئے کائنات میں خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے، خوبی کیا ہے۔ رب محمد کی قسم آپ جس کو خوبی سمجھو گے، اگر آمینہ کے لال کے وجود کو دیکھو گے وہ خوبی اللہ کے نبی کے وجود میں آپ کو نظر آئے، جسے آپ خوبی سمجھو گے۔ اللہ نے تنہا تنہا اکیلے اکیلے انبیاء کو جو صفات عطا فرمائی تھی وہ ساری اکٹھی کر کے اللہ نے اپنے نبی میں جمع فرما دی۔ پھر دو لفظ کہنا چاہوں گا، اگر کائنات کا کوئی بندہ میرے نبی کی خوبیوں کو الگ الگ دیکھنا چاہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو دیکھ لے، اگر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی خوبیاں ایک جگہ پہ اکٹھی دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ۔ محبت کی دوسری وجہ خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ نے جیسا خوب میرے نبی کو بنایا ایسا خوب کائنات میں کسی کو بھی نہیں بنایا۔ محبت کی تیسری وجہ احسانات ہوا کرتے ہیں۔ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ والد سے محبت کیوں؟ میرا محسن ہے، اس کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، اس نے مجھے پڑھایا، آج اس مقام تک پہنچایا۔ بندہ والد سے پیار کرتا ہے۔ اماں جان سے محبت کیوں ہے؟ اس نے 9 ماہ تک مجھے پیٹ میں اٹھایا، مجھے پیدا کیا، 2.5 سال تک مجھے گود میں اٹھا کر 2 سال تک مجھے دودھ پلاتی رہی، اس نے مجھے چلنا سکھایا، اس نے مجھے بولنا سکھایا۔ پیر اور مرشد سے، شیخ سے محبت کیوں ہے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے شریعت پہ چلنے کا طریقہ سکھایا،
اگر محبت کی وجہ احسان ہے، رب محمد کی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، جتنے احسان اللہ کے نبی نے ہم پر کیے ہمارے پیر نے نہیں کیے، جتنے احسان حضور کے ہیں ہمارے استاد کے نہیں ہیں، جتنے احسان ہمارے حضور کے ہیں والدین کے نہیں ہیں، والدین کے احسان ہیں مگر حضور کے زیادہ، اولاد پر والدین کے احسان ہیں مگر حضور سے کم، اگر والد اولاد پر، اگر روحانی اولاد پر استاد کے احسان ہیں اللہ کے نبی کے ان سے زیادہ، اگر والدین کے اولاد پر احسان ہیں اللہ کے نبی سے کم ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ محسن جنہوں نے ہم پر احسان کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یاد رکھیے اگر مجھے اور آپ کو اللہ نے وجود عطا فرمایا صدقہ آمینہ کے لال کا، اگر میرا اور آپ کا وجود آج گناہوں کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے بچا ہے، صدقہ آمینہ کے لال کا، اگر قیامت کے دن یہ وجود جنت میں جائے گا صدقہ آمینہ کے لال کا ہوگا۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے ہمیں وجود نہ ملتا، اگر نبی نہ ہوتے ہم پر عذاب آ جاتے، اگر حضور نہ ہو ہمیں قیامت کے دن جنت بھی نہیں مل سکتی۔ ہمارے وجود کی عطا احسان مصطفیٰ ہے، ہمارے وجود کی بقا احسان مصطفیٰ ہے، ہمارے وجود کی نجات احسان مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کی برکت سے یہ وجود دیا بھی ہے، اپنے نبی کی برکت سے اس وجود کو بچایا بھی ہے، اپنے نبی کے صدقے اللہ قیامت کے دن اس وجود کو جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا خوبصورت بنایا ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، ایسا با کمال بنایا ان سے زیادہ با کمال کوئی نہیں، ایسا محسن بنایا ان سے بڑھ کر احسان کرنے والا کوئی نہیں۔ محبت کی یہی تین وجہ، جب حضور کا حسن یہ بھی سب سے زیادہ، آپ کے کمال یہ بھی سب سے زیادہ، آپ کے احسانات یہ بھی سب سے زیادہ، تو پھر محبت بھی سب سے زیادہ کس سے ہو؟ بولیے، محبت بھی سب سے زیادہ کس سے ہو؟ یا تو آپ سے بڑھ کر کوئی حسین ہوتا ہم اس سے محبت کرتے، آپ سے بڑھ کر کوئی خوبیوں والا ہوتا ہم ان سے پیار کرتے، آپ سے بڑھ کر کوئی محسن ہوتا ہم ان سے پیار کرتے۔ جب حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں پھر سن لو حضور سے بڑھ کر ہمارا محبوب بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ رہ گئی یہ بات اللہ کے نبی سے محبت کریں کیسے؟ کرنی تو سب سے زیادہ ہے، کریں کیسے؟ یاد رکھیے محبت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک زبان سے بتانا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، اور نمبر دو عمل کر کے دکھانا کہ مجھے آپ سے پیار ہے۔ محبت کبھی بتائی جاتی ہے اور کبھی بتائی نہیں جاتی، کر کے دکھائی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے اس وقت موجود ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جو محبت رسول پر کتاب لکھی اس میں یہی سوال اٹھایا کہ محبت ہے کیا؟ فرماتے لوگوں محبت بتانے کی چیز نہیں، یہ کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ یہ بتانے کی چیز نہیں، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ محبت کو لفظوں میں تعبیر نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی سے محبت کیسے کریں؟ نمبر ایک ہم بتائیں حضور ہمیں آپ سے پیار، نمبر دو ہم کر کے دکھائیں حضور ہمیں آپ سے پیار۔ صحابہ کرام سے لے کر میرے موجودہ دور کے اکابرین تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اگر بات زبان کی آئے گی انہوں نے بتایا حضور ہمیں آپ سے پیار ہے، اور اگر بات کر کے دکھانے کی ہے انہوں نے کر کے دکھایا حضور ہمیں آپ سے پیارے ہیں۔ اگر بتانے کی بات ہو سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ نے کہا اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ جی ٹھیک میں نے 10 منٹ لمبا کرنا میرے واسطے تو کوئی مسئلہ۔ ساتھی تھوڑا تھوڑا اگتے تھے، استادوں کا حکم ہے کہ 9 منٹ کے بیان ختم کرے۔ عموماً اگر تھوڑی دیر تھی وجہ تو لوگ سمجھیں کہ شاید مولوی صاحب کو بیان دا شوق ہی واسطے لیٹ کی تھی۔ میں تو استادوں کو فرمایا کہ انشاءاللہ 9 تو 1 منٹ بھی ہوتے نہ تھی سی۔ توجہ، ہمارے بزرگوں نے
زبان سے بتایا ہمیں اپنے نبی سے پیار، اگر باری کر کے دکھانے کی یہی پھر کر کے بھی دکھایا ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے۔ سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ نے زبان سے بتایا اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شہر ختم نبوت سید امین شاہ گیلانی نے پھر زبان سے بتایا حضور ہمیں آپ سے پیار ہے، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی اوصاف ان کے کرے کیا بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، اما عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق ان کا ہے قرآن مبین۔ اللہ کے نبی سے اظہار محبت اگر زبان سے کیا جائے، حضرت مولانا تھانوی نے کہا لا یمکن الثنا کما کان حقہ، بات از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر دنیا پوچھتی ہے تمہارے نبی کیا ہے، فرماتے چھوڑو کیا ہے، اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ادب کے لے کے ہے محمد مصطفیٰ، اگر کوئی محبت کے لے کے ہے احمد مصطفیٰ، اگر کوئی عزت کے لے کے ہے آمینہ کا لال ہے، اگر کوئی احترام کے قابل ہے محبوب رب ذوالجلال ہے، اگر اللہ کے نبی اللہ کے بعد اس کائنات میں کسی کو محبت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے وہ صاحب الحسن والکمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت کا اظہار بتا کر کیا جائے، شاعر مشرق شاعر عاشق صادق علامہ اقبال نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، اگر محبت کا اظہار بتا کر کیا جائے، کسی کہنے والے نے پھر یوں محبت کا اظہار کیا کہ ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اللہ کے نبی سے اگر محبت کا اظہار کرنا ہو بتا کر کرنا ہو، کسی نے پھر یوں بھی کیا کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہمیں نبی سے پیار ہے، اور ایک بات یاد رکھنا جہاں تک تعلق ہے بتانے، یہ بتایا صرف مسلمانوں نے نہیں غیر مسلموں نے بھی ہے۔ زبان کے ساتھ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا یہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیا، کافروں نے بھی کیا۔ اگر میں ابھی شروع ہو جاؤں اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ لکھنے والا کون ہے، اللہ کی قسم آپ فرق نہیں کر سکو گے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، سجدہ گاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے یہ اپنا بھی یقین ہے، جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، یہ ارض مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ساکن جنت بھی یہی ہے، اے خاک مدینہ تیرے اعجاز کا صدقہ ہے عرش نشی جو بھی یہاں فرش نشی۔ لکھنے والے نے لکھا ہے پر کلمہ نہیں پڑھا، یہ لکھنے والا غیر مسلم ہے۔ کسی نے یوں کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہنے والے نے کہا کیا کہا، کہتے اللہ کے نبی نے پوچھا بلال کدھر ہے، یا رسول اللہ یہاں موجود ہوں۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، حضور کرنا کیا ہے، فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہہ دو اللہ اکبر اللہ اکبر، رب کی تکبیر کا نعرہ بلند کرو۔ یا رسول اللہ انا رفیع الصوت، اللہ نے مجھے آواز اونچی دی ہے، کعبے کی چھت پہ چڑھنے کی ضرورت کیا ہے، اگر میں نیچے کھڑے ہو کر اللہ اکبر
کہوں گا میری آواز دور دور تک جائے گی۔ فرمایا بلال نانا آج صرف اللہ اکبر یہ کہلوانا مقصد نہیں، دنیا کو بتانا مقصد ہے۔ زمانہ غلاموں کو نیچا کرتا ہے، محمد غلاموں کو اونچا کرتا ہے۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہنے والا مسلمان نہیں۔ محبت کا اظہار اس نے بھی کیا۔ گر کوئی شمس و قمر ہاتھوں پہ لا دے، کونین کی دولت میرے دامن میں سما دے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ لکھنے والا ہندو ہے۔ اگر محبت کا اظہار بتا کر، یہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیا، غیر مسلموں نے بھی کیا۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صرف زبانی محبت کا اظہار کرنے والا ہے یا واقعی محبت کرتا ہے؟ اس کے لیے دوسرا طریقہ، عمل کے موقع پر پتہ چلے گا۔ بیٹا گھر میں بیٹھا ہے، اوپر بینر لگا کے رکھا ہے مجھے اپنے والد سے پیار۔ باپ گھر میں آتا ہے، یہ سلام نہیں کرتا، باپ آ کر پانی مانگتا ہے، پانی بھی نہیں دیتا۔ باپ کہتے ہیں میں تھک کر رہے ہوں، میرے پاؤں دبا دو، یہ پاؤں بھی نہیں دباتا۔ باپ کہتے ہیں میرے سامنے بات نہیں کرنی، یہ اونچی آواز سے بات بھی کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھیں گے جو اس نے لکھ کر لگایا کہ مجھے اپنے والد سے پیار ہے، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بولیے، یہ جھوٹ لکھا ہے یا سچ لکھا ہے؟ اوپر لکھ کے لگایا مجھے ابا جان آپ سے پیار، پانی پیار ہے پانی نہیں دوں گا، مجھے آپ سے پیار، پاؤں دبا دو نہیں دباؤں گا، میری بات مانو بات بھی نہیں مانوں گا۔ آپ کہیں گے یہ فراڈ، یہ دھوکہ، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ بیٹے نے لکھ کر لگایا کچھ نہیں، کبھی زبان سے بھی نہیں کہا ابا جان مجھے آپ سے پیار۔ باپ گھر میں آنے لگا، بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کو سلام کیا، ہاتھ پہ بوسہ دیا، اپنے باپ کو بٹھایا۔ گرمی کی وجہ سے بجلی نہیں، ہاتھ کے ساتھ پنکھے سے ہوا بھی دے رہا، پانی لے کر آیا، اپنے باپ کو پانی لے دیا، اپنے باپ کے پاؤں دبے۔ آپ نے شام کو دیکھا اپنے باپ کے سر پر تیل بھی لگا رہا ہے۔ باپ بات کرتے ہیں، یہ اپنی گردن نیچے کر دیتا ہے۔ آپ سمجھیں گے اس کو باپ سے بہت محبت ہے، اس نے بتایا نہیں، اس نے کر کے دکھایا۔ بالکل اسی طرح ایک یہ کہ میں اور آپ بتائیں حضور ہمیں آپ سے محبت ہے، دوسرا یہ کہ بتانے کی ضرورت نہیں، میرا چہرہ بتائے اللہ کے نبی سے محبت، میرا لباس بتائے اللہ کے نبی سے محبت، میرا اٹھنا اور بیٹھنا بتائے اللہ کے نبی سے محبت، میری خوشی اور غمی بتائے اللہ کے نبی سے محبت۔ یاد رکھیے اگر میں نے اور آپ نے زبانی دعویٰ تو کیا نبی کی محبت میں، لیکن نبی کی بات نہیں مانی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، اگر رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، حج فرض کرنے کے لیے تیار نہیں، نبی کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ، اپنا لباس، اپنی خوشی، اپنی غمی کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ محض دعویٰ تو ہوگا، محبت نہیں ہوگی۔ محبت یہ ہے اگر موقع ہے اپنی جان قربان کرنے کا کر دیجئے، اولاد قربان کرنے کا کر دیجئے، خاندان لٹانے کا لٹا دیجئے، اپنا خون بہانے کا بہا دیجئے۔ اور میرے اکابرین نے، میرے اسلاف نے یہ کام بھی کیا، اللہ کے نبی کی محبت میں سب کچھ لٹوایا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، غزوہ احد کا موقع، اللہ کے نبی کے ساتھ تقریباً 1000 کے لگ بھگ صحابہ، اللہ کے نبی کی ایک بڑھیا صحابیہ اپنے گھر میں بیٹھی، پوچھا گیا اماں جان آپ کے بھائی کدھر؟ کہا حضور کے ساتھ۔ آپ کے بیٹے کدھر؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ آپ کا شوہر کدھر؟ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ خبر پہنچی تمہارے تینوں سہارے ختم، تمہارے تینوں سہارے شہید، انا للہ کہا، گھر میں بیٹھی ہے، اچانک کانوں میں آواز پڑی ان محمدن قد قتل۔ اے اماں جان آپ کو پتا اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، اب رہا نہ گیا، اپنے گھر سے چلی احد کی طرف جا رہی ہے اور اللہ کے نبی کے بارے میں سوال کرتی جا رہی ہے۔ راستے میں بتایا گیا اماں جان آپ کا بیٹا، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر سب شہید ہو گئے۔ کہا چھوڑیے اللہ کے نبی کیسے؟ اماں جان حضور سلامت ہیں۔ کہا جب تک دیکھوں گی نہیں اب چین نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی کے چہرے انور پہ نظر ڈالی، 3 سہارے، 3 نسلیں، 3 خاندان قربان کرنے کے بعد اماں جان نے جملہ کہا جسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں قیامت کی صبح تک محفوظ کر لیا۔ کہا یا
अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक चललू, अगर आप ठीक हैं मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। आज सुबह जाइए अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने इदारों में एक तराना पढ़ा जाता है जिसे लिखने वाले हजरत हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह शाहनामा इस्लाम 4 जिल्दों में लिखी। जब अम्मा जान के खानदान को कटता देखा, फिर नबी से मोहब्बत का इजहार देखा, हफीज जलंधरी भी तड़प उठा, वो भी कहने पे मजबूर हुआ। चली थी एक ज़ईफ़ा जुस्तुजूए हाल करने को, किसी अच्छी खबर का पढ़कर इस्तिकबाल करने को। गए थे जंग में उसके बिरादर और शौहर भी निछावर कर दिए थे, उसने फर्जंदों के गौहर भी मिले रस्ते में उन सब के, शहादत के पैगाम उसको सुनाए जा रहे थे, सब खास आम उसको, मगर उसकी जुबान पर एक ही इसमें गिरामी था, उसी का नाम नामी था जो मजलूमों का हामी था। भाइयों का न बेटों का न शौहर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पर सवाल आया। कहा गया अम्मा खानदान खत्म, अल्लाह के नबी सलामत, कहा चलकर दिखा दो मुझको सूरत कमली वाले की, कि इन तारीक आंखों को जरूरत है उजाले की। नजर आया कि हाँ जलवा फगन नूरे तसल्ली है, पुकार उठी कि अब मेरी तसल्ली ही तसल्ली है, तसल्ली है बनाए बेकसा जिंदा सलामत है, कोई परवाह नहीं सारा जहां जिंदा। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार करना, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार करना और बता कर नहीं, करके दिखा कर बताना। सहाबा ने भी दिखाया, हमारे अकाबिरीन ने भी दिखाया। अगर बेटे को कुर्बान करना पड़ा, मौलाना गुलाम गौस हजारवी ने किया है। अगर औलाद की कुर्बानी देनी पड़ी, हजरत हजारवी ने दी है। अगर अपने जिस्म का खून बहाना पड़ा, मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी ने बहाया है। अगर नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करना पड़ा, इन्होंने किया। आखिरी बात, सैयद अमीन शाह साहब गिलानी सन 1953 की तहरीक खत्म नबुव्वत उठाकर जेल में डाला गया। बूढ़ी अम्मा अपने जवान बेटे को मिलने के लिए गई, सुप्रीडेंट ने मुलाकात करी, सैयद खानदान है, नबी का घराना है। जवान बेटे ने बूढ़ी माँ को देखा, बूढ़ी अम्मा ने जवान बेटे को देखा, ये चोरी और डकैती के जुर्म में तो नहीं, नबी की मोहब्बत में आया था। बेटे की आंख से भी आंसू निकले, माँ को जरूरत थी, मैं इस हालत में माँ के साथ क्या करूं। बूढ़ी अम्मा की आंख से भी आंसू, जवान बेटा सलाखों के पीछे। सुप्रीडेंट ने कागज निकाला, निकाल कर सामने रखा, अम्मा जान इस पे अंगूठा लगा दे, इस पे साइन कर दे, बेटे को साथ ले जाए। सुप्रीडेंट साहब इस पे लिखा क्या है, इसमें कौन सा जादू है, एक साइन से बेटा साथ चला जाए। का इस पे लिखा है आज के बाद मेरा बेटा हुजूर की इज्जत की बात नहीं करेगा, हुजूर की मोहब्बत की बात नहीं करेगा, नबी की नामूस की बात नहीं करेगा, अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत की बात नहीं करेगा। अमीन शाह गिलानी साहब फरमाते ये सुनना था, मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। बूढ़ी अम्मा कहीं लेकर न दे दे, मेरी माँ कहीं साइन न कर दे। मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया, अपनी हिम्मत को बांध कर मैंने कहना चाहा, अम्मा जान ये कभी न करना, लेकिन मेरे कहने से पहले मेरी बूढ़ी अम्मा ने अपने दुपट्टे के साथ, अपने आंचल के साथ आंसू साफ करके कहा, सुप्रीडेंट साहब लगता है आपने इन आंसू को ईमान की कमजोरी समझ लिया, लगता है इन आंसू को आपने मोहब्बत रसूल की कमजोरी समझ लिया। सुप्रीडेंट साहब कान खोल के सुन लो, अफसराने बाला तक भी पहुंचा दो, अगर ये माँ की आंख से आंसू निकले, ये तो माँ की मोहब्बत के हैं, ये तो माँ की ममता की हैं, इसे ईमान की कमजोरी न समझना। रब्बे मोहम्मद की कसम, अगर बात हुजूर की इज्जत की आएगी, नबी की खत्म नबुव्वत की आएगी, मेरे नबी की मोहब्बत और नामूस की आएगी, एक छोड़िए हजारों बेटे भी होंगे, एक एक करके कुर्बान कर दूंगा। ये मेरे अकाबिरीन ने बताया, हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। बड़ी अमानत मिन्नत और समाजत के साथ, बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, आज हर आए दिन कायनात का कोई ना कोई बदबख्त उठकर मेरे नबी की नामूस पे हमला करता है। कभी फ्रांस से उठकर, कभी हिंदुस्तान से उठकर, कभी किसी मुल्क से उठकर मेरे नबी की नामूस पे हमला करके गुस्ताखी का इर्तिकाब करता है। मैं समझता हूँ इसमें कसूर उनका भी है, उससे बढ़कर कसूर मेरा है। उठाइए अपने असलाफ की तारीख को, जब तक मुसलमानों ने अमली तौर पर अपने नबी से मोहब्बत की, रब्बे मोहम्मद की कसम किसी बदबख्त को जुर्रत नहीं मेरे
میرے نبی پہ انگلی اٹھا سکے. جب میں نے نبی کی سنت کو ذبح کر ڈالا, جب میں نے اپنے نبی کی سنت کو اپنی پسے پشت ڈال کر نبی کی سنتوں کو روند ڈالا, میں نے خوشی اور غمی کے موقع پر رسم و رواج کا ارتکاب کیا, نبی کی سنت کا خیال نہیں کیا. انہوں نے سمجھا نبی لاوارث ہے, انہوں نے سمجھا ان کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یاد رکھیے آج بھی اگر میں اور آپ یہ وعدہ کریں ہماری پوری زندگی نبی کی اتباع میں گزرے گی. جو ہو گیا سو ہو گیا. آج کے بعد سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارا پورا جسم نبی کی شریعت کے مطابق, نبی کی سنت کے مطابق ہوگا. یہ اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کا سب سے بڑا طریقہ ہے. پھر مجھے اور آپ کو سال میں ایک دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہمیں نبی سے پیارے ہیں. 12 مہینے چلیں گے ہمارا چلنا بتائے گا نبی کا محبت والا, ہماری نماز بتائے گی نبی کی محبت والی, ہمارا روزہ بتائے گا اللہ کے نبی کی محبت والا. آئیے ارادہ کریں حضور جو ہو گیا ہم اس پر شرمندہ ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ وفا کی, ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے. ہم پوری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کریں گے اس عزم کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ کہ نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں. خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.